اب اگر زمین سے دانا نکلے گا تو حسین کا ہوگا. اب اگر آج کے بعد کربلا کے بعد سورج کی شعاعیں زمین پر پڑے گی تو وہ حسین کی ہوگی. اگر چاند کی چادری موجود ہوگی تو وہ حسین کی ہوگی. کائنات میں ذرہ ذرہ حسین کا ہے. اب دنیا بتائے ایک مقام پر لکڑی کے تخت پر بیٹھا ہوا ایک شہزادہ ہے اور وہ کائنات میں جو پوری کائنات میں بادشاہی کر رہا ہے وہ ایک طرف شہزادہ ہے. ایسے تاریخ میں لکھا کہ دونوں شہزادے ہیں. اگر حسین چاہے اور حسین نے چاہا اگر ہوتا, قسم خدا کی حسین نے اگر چاہ لیا ہوتا تو کائنات میں کوئی حاکم نہ ہوتا سوائے حسین کے. کوئی حاکم نہ ہوتا. یہ تخت کیا ہے, یہ رضیہ کیا ہے, سب حسین کی ہوتی. لیکن امام حسین علیہ السلام کے پاس ظاہری نہیں باطنی حکومت تھی. حسین چل رہے ہیں, سرزمین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. مدینہ چھوڑتے چھوڑتے امام نے آواز دی تھی, آخری چند نکلے اور اس کے بعد ربط مسائل. مدینہ امام حسین نے چھوڑا, ایک آواز دی کہ میں اصلاح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. اب امت کی اصلاح امام حسین نے کی یا نہیں کی؟ امام حسین نے چونکہ آواز دی ہے, یقینی طور پر امام کو اصلاح کرنا ضروری ہے. امام حسین نے آخری لمحے تک اصلاح کی. خطبہ دے رہے امام حسین, اصحاب مارے جا چکے ہیں, اعزاء قتل کیے جا چکے ہیں, انصار شہید ہو چکے ہیں, تنہا ترین حسین مظلوم ہے. آواز دے رہے ہیں اب بھی میرے قتل سے باز آ جاؤ, میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو, اس لیے کہ میرا خون بہانے کے بعد تمہارا پچھتاوا بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا. اب بھی تمہارے پاس وقت ہے. کتنا قریب ہے حسین, کتنا قریب ہے حسین جس کا جوان مار دیا ہے انہوں نے, اس کے بعد بھی حسین مہلت دے رہے ہیں. تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے, اپنی تلواریں روک لو, اپنے ہاتھ میرے خون سے رنگین نہ کرو. میرے نانا کو کیا جواب دو گے؟ امام خطبہ دے چکے. خطبہ دے گیا امام نے, آخری جملہ خطبے کا تھا, میں جانتا ہوں تم پر میری باتیں اثر کیوں نہیں کر رہی ہیں. میں جانتا ہوں کہ میرے الفاظ تم پر اثر کیوں نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں. حسین اصلاح کر رہے ہوں میں, تمہارے پیٹ حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک اپنے بعد ہر حسین کے ماننے والوں کو ایک نسخہ دیا ہے, کچھ بھی ہو جانا حرام غذا نہ کھانا. کیوں؟ حرام غذا کے اثرات کیا ہے؟ حرام غذا کے اثرات یہ ہے کہ جب انسان حرام کھانے لگتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زمانے کے امام کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. پھر کسی وائز کی نصیحت اس پہ عمل نہیں کرتی, کوئی مجلس اس پر اثر نہیں کرتی, کوئی محفل اس پر اثر نہیں کرتی, کسی مبلغ کا کوئی کلمہ اس پر اثر نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے. امام حسین علیہ السلام جاتے جاتے آخری نصیحت کے خیال میں جانتا ہوں کہ میری بات تم پہ اثر کیوں نہیں کرے گی, اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں. تم حرام سے اپنے جسم کو تیار کیا ہے, تم نے تمہارے گوشت, تمہارے پوست, تمہاری ہڈیاں حرام غذاؤں سے تیار ہوئی ہیں. اور حرام کھانے والا کبھی صحیح راستے پر نہیں چل سکتا, کبھی صحیح راستے پر نہیں چل سکتا. اور یہ ہوا بھی ہے. ایسا نہیں جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا وہ بے نمازی تھے, ایسا نہیں کہ جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا وہ امام حسین کو جانتے ہی نہیں تھے, ایسا نہیں کہ جو لوگ امام حسین کو قتل کرنے آئے تھے وہ جاہل تھے, ایسا نہیں کہ جو لوگ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے وہ لوگ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے. ارے ایک نہیں 700 حافظ تھے امام حسین کو قتل کرنے والے, حفاظ جنہوں نے قرآن اپنے سینے میں رکھا تھا, جو آیت قرآنی کی تلاوت کرتے تھے وہ امام حسین کو قتل کرنے آئے تھے. جاہل صرف نہیں تھے امام حسین کو قتل کرنے والے. آپ کیا جانتے ہیں شر جاہل تھا؟ آپ کیا
جاہل تھا. یہ لوگ وقت کے بہترین جانکاروں میں شمار ہوتے تھے. یہ حسین مظلوم کو بہت قریب سے جانتے تھے. کسرے ساتھ امام حسین، یہی وجہ ہے کہ امام حسین کو کسرے ساتھ سب سے زیادہ جانتا تھا لشکر یزید میں. یہی وجہ ہے کہ جناب زینب اولیاء مقام نے کسرے ساتھ کو خطاب کیا تھا کہ تو کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے، تو جانتا ہے کہ حسین کون ہے. ایسا نہیں تھا کہ امام حسین کو نہیں جانتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ امام حسین کے بچپنے کو اس نے نہیں دیکھا تھا، ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ کے کانے پہ اسے کھیلتے ہوئے امام حسین کو نہیں دیکھا تھا، ایسا نہیں تھا. یہ لوگ جو آئے تھے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے، امام حسین اور خود امام حسین علیہ السلام نے آواز دی تھی میدان کربلا میں، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ بھی جان لے کہ وہ حسین ابن علی ہے، میں فاطمہ کا لال ہوں، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. امام نے واضح طور پر یہ پیغام پہنچایا ہے. کیا اس کے بعد بھی حق بنتا تھا کہ امام حسین کو قتل کیا جائے؟ تو یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ کون ہے جس کو قتل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے آئے تھے، ہو سکتا ہے نہیں معلوم تھا، لیکن آپ کو حسین بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے نبی کا بیٹا ہوں، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں وہی حسین ہوں جو مباہلے میں گیا تھا، میں وہی حسین ہوں جو تمہارے نانا کی، تمہارے نبی کے پشت پر اگر بیٹھ جاؤں تو وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتی. کیا اس کے بعد بھی کوئی حجت باقی تھی؟ کیوں کر رہے ہیں لوگ پھر قتل امام حسین؟ کون لوگ ہیں یہ لوگ جو امام حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کافر تھے، یہ مشرک تھے، یہ کفار تھے جو نہ قرآن جانتے تھے، نہ نماز جانتے تھے، نہ دین جانتے تھے. اگر یہ کہہ دیا جائے تو پھر اس آواز کا کیا کریں گے؟ جو لوگ آواز دے رہے تھے حسین کے قتل میں جلدی کرو، ہمیں نماز ادا کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ دین بھی جانتے تھے، یہ لوگ نماز بھی جانتے تھے، یہ لوگ قرآن بھی جانتے تھے، یہ لوگ ارکان دین بھی جانتے تھے، یہ لوگ نبی کو بھی جانتے تھے، نبی کے بیٹے کو بھی جانتے تھے. پھر یہ لوگ قتل کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ تھی قتل کرنے کی؟ وجہ یہ نہ بتاتے لیکن حسین نے بتایا. اس لیے تم لوگ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو، تمہارے پیٹ حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں. میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، یہ جملہ یاد رکھیے گا، زندگی میں کچھ کیجیے حرام سے بچ جائیے، حرام سے بچ جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اور ہمارا جو زمانہ ہے بڑا پراشوق زمانہ ہے. آج چیزیں بدلی جا رہی ہیں، آج حق کو نئے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، آج باطل کو حق کے سانچے میں ڈھال کر پیش کیا جا رہا ہے. آج ہمیں تمیز کرنے کی ضرورت ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور یہ تمیز تبھی ہوگی جب پیٹ میں صحیح غذا ہوگی. اگر اس پیٹ میں حرام غذا ہوگی، حق اور باطل دونوں سامنے ہوں گے، آپ پریشان ہوں گے چنے کسے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حسین ہے جو پردہ غیب میں ہے، وہ آئے گا، اور خدا نہ خواستہ اس نے بھی یہی جملہ کہہ دیا، تم ہمیں نہیں پہچان سکتے کیونکہ تمہارے پیٹ میں حرام غذا موجود ہے. آج حق کو مجروح کیا جا رہا ہے، باطل کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. نہیں، ہر چیز میں آپ دیکھیں تحریف ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی آزاداری باقی رہ گئی ہے؟ اس میں تحریف نہیں ہوئی، آپ کے جلوسوں میں تحریف نہیں ہوئی، آپ کے تبرکات میں تحریف نہیں، ہر جگہ تحریف موجود ہے. آپ کی شبیہ تابوت تبدیل کر دی گئی، آپ کے علم کے طریقے تبدیل کر دیے گئے، آپ کے زلجانہ کے طریقے تبدیل کر دیے گئے، اور یہ تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آپ خاموش ہو کر دیکھ رہے ہیں، اس کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں. 2-3 مثالیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کا مقصد امر بالمعروف تھا، نہیں امر منکر تھا. میں ان کا چھوٹا سا غلام، چھوٹا سا خادم ہوں. چند باتیں میرا بھی حق بنتی ہے. خصوصی طور پر اگر محبان اہل بیت اس کائنات میں سر اٹھا کر زندہ ہے اور فخر سے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ حسین کا
صرف صدقہ ہے اور کسی چیز کا نہیں۔ آج دیکھیں قومیں ذلیل ہو رہی ہے، قومیں رسوا ہو رہی ہے۔ اگر کوئی رسوا نہیں ہو رہا ہے تو وہ حسینی ہے، اگر آج کوئی عزت دار ہے تو وہ حسین کا نام لینے والا ہے۔ اور حسین ہمارے درمیان کیسے ہیں؟ انہی تبرکات کے ذریعے، انہی علم کے ذریعے، انہی جلوسوں کے ذریعے، انہی یاد حسین کے ذریعے انہیں مجروح کیا جا رہا ہے، ان میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ چند چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے برا نہیں لگے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں سادہ رہنے دیجیے، اپنے جذبات اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کیجیے۔ علم جیسے پہلے تھا، بزرگوں نے جو وراثت آپ کو دی تھی، ایک سادہ سا علم تھا، ایک چھوٹا سا پٹکا تھا، پنجا تھا، چھوٹی سی مشق لگی تھی، اسے لگی رہنے دیجیے، اب اس میں کوئی اور چیز اضافہ نہ کیجیے، اب اور چیزیں نہ بڑھائیے۔ کل جیسے ذوالجناح تیار کیے جاتے تھے ویسے ہی تیار کیجیے، مسمی سے نہ بڑھائیے۔ یہ ساری چیزیں بڑھانے والی نہیں ہیں، اس سے عقیدت مجروح ہو رہی ہے، اس سے احترام امام حسین مجروح ہو رہا ہے۔ اب آپ خود تصور کیجیے اور مجھے جواب اپنے ہی من میں کیجیے، اگر غلط ہے تو بعد میں ملاقات کر کے ہم کو بھی بتائیے گا۔ کل تک مسمیوں کی نظر ہوتی تھی، تقسیم ہو جاتا تھا، سمجھ میں آتا تھا، پھلوں کی نظر ہوتی تھی، تقسیم ہو کر عزاداروں میں سمجھ میں آتا تھا۔ ذوالجناحوں اور علم میں لگا دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اسے پھلوں کی صورت میں لگا دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کس چیز کی شبیہ بنا رہے ہیں؟ امام حسین کی ذوالجناح کی شبیہ بنا رہے ہیں نا؟ اگر امام حسین کے ذوالجناح کی شبیہ بنا رہے ہیں تو جیسا ذوالجناح تھا حسین کا ویسا بنائیے۔ شبیہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، شبیہ کا مطلب عکس ہوتا ہے، جو ویسا نہ ہو لیکن اس کے جیسا رہے۔ اب اگر آج کوئی جناب عباس غازی کے علم کے ساتھ مشکیزہ لگائے تو اس میں پانی بھر دے تو پھر یہ عباس کے علم کا شبیہ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ عباس کی مشکیزہ سوکھی تھی، پانی بھرا تو بہ گیا۔ امام حسین کی ذوالجناح کے سوال تھے، اگر ان کے ذوالجناح پہ مسمی سیب موجود تھا تو پھر کس بات کا شکوا کہ حسین بھوکے تھے؟ کس بات کا شکوا کہ حسین پیاسے تھے؟ اس لیے کہ بھوک مٹانے کے لیے پھل کافی تھے، حسین کے پاس یہ بھی نہیں تھا، اس لیے جیسا ذوالجناح تھا ویسا رہنے دیجیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جلال پور کا ہی معاملہ، انسان ترقی کرتا گیا، کل شاید ہو سکتا ہے 100 سال پہلے 200 سال پہلے کسی عزادار کے پاس جوتا نہ رہا ہو، انہوں نے جوتا بھی پہنا دیا، دوڑ دوڑ کے اس کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ آج جوتا پہنایا ہے، کل خدا نخواستہ کیا کریں گے؟ اس لیے خصوصی طور پر ہمارے نوجوان اس چیز پر دھیان دیں، جیسی وراثت آپ کے اجداد نے آپ کے حوالے کی ہے، سادگی میں جب کل کا علم دیکھا جاتا تھا، حقیقت جانیے اور آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے، کل جب علم دیکھا جاتا تھا وہ علم دیکھ کر دل میں ٹھیس اٹھتی تھی، درد اٹھتا تھا، آنکھوں سے اشک جاری ہوتا تھا۔ وہ بہتر ہے یا علم دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے؟ وہ بہتر ہے۔ عزائر حسینی کو فروغ اس انداز میں دیجیے کہ جب کوئی عزادار دیکھے تو اس کی نگاہ فوراً عباس تک پہنچ جائے، جب تابوت پہ نگاہ پڑے تو اس کی نگاہ فوراً امام حسین تک پہنچ جائے، ہم اس کا تابوت اٹھا رہے ہیں جس کا تابوت نہ اٹھایا گیا۔ شبیہ بنائیے لیکن وہیں تک جہاں ان کا احترام باقی رہے۔ ہم ان شہداء کے تابوت اٹھاتے ہیں، ہم ان کا جنازہ اٹھاتے ہیں، خصوصی طور پر ہم حسین کا تابوت اٹھاتے ہیں جس کے جسد اطہر کی جانب سید سجاد بڑی حسرت سے دیکھ رہے تھے، بڑی حسرت سے دیکھ رہے تھے، اور اس منظر کو جب زینب نے دیکھا ہے خود کو ناقے سے زمین پہ گرا دیا تھا۔
नाक़े से जमीन पे गिरा दिया था। सैयद सज्जाद ने फूफी अम्मा की जानिब देखा, फूफी अम्मा आपने ये क्या गजब कर दिया है, तो नाक़े से क्यों गिराया है? ऐ मेरे लाडले, मुझे डर था कहीं ऐसा ना हो तुम भी हमारा साथ छोड़ दो। तुम्हारी ये कैफियत क्यों है? सैयद सज्जाद ने क्या आवाज दी, फूफी अम्मा जिसका जवान बेटा मौजूद हो उसके बाबा का जनाजा तपती हुई रेत में बेघोड़ों को बढ़ता है। फूफी अम्मा सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तो अपने बाबा को दफन नहीं कर सकता। तीन रबीउल अव्वल हुसैन का लुटा हुआ काफिला, ज़ैनब औलिया मकाम ने एक आवाज उसी मरहले पे दी थी, सैयद सज्जाद मेरे लाल घबराओ नहीं, आज अपने बाबा का जसद अज़हर बेगोरे कफन पड़ा देख रहे हो ना, कोई यारो मददगार नहीं है मेरे लाल। एक ऐसा वक्त आएगा आलिशान मज़ार होगी, गुंबद होंगे, जो लोग दुनिया भर से आएंगे तुम्हारे बाबा की ज़ियारत करने के लिए। इस शहजादी ने कहा, कह के चली गई, वापस आई, कहा जिंदान शाम से छुट के एक बहन अपने भाई से मिलने आई। तारीख में लिखा हुसैन की कब्र का पहला जायर जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी हुसैन मजलूम के कब्र अतहर के पास है, ज़ियारत पढ़ रहा है। मतलब एक आवाज गूंजी जो उलमा बयान करते हैं, जाबिर मेरे कब्र से जरा दूर चले जाओ, मेरे कब्र से जरा दूर चले जाओ। आका क्यों, क्या मुझसे कोई खता हो गई, क्या जाबिर से कोई गलती हो गई? नहीं जाबिर, मेरी बहन को फौज शाम का मरहला तय के आ रही है, जाबिर जरा दूर चली जाओ, चले जाओ। एक मरतबा जाबिर मिलता यही है कि झाड़ियों के पीछे जाबिर चले गए। ज़ैनब औलिया मकाम करबला में दाखिल हुई, सैयद सज्जाद को देखा, मेरे लाल ये बताओ तुम्हारे बाबा की कब्र कहाँ है? ज़ैनब को इशारा किया, हुसैन मज़लूम के कब्र अतहर के करीब ज़ैनब औलिया मकाम आई, भाई को सलाम किया। सलाम करने के बाद अजब आवाज दी, भैया ज़ैनब को माफ कीजिएगा, आपकी अमानत जिंदान शाम में छोड़ के। भैया ज़ैनब को माफ कीजिएगा, आपकी सकीना साथ नहीं आई। ज़ैनब भाई को सलाम कर चुकी, लेकिन किसी मौरख ने यह नहीं लिखा कि बहन ने भाई से कोई शिकवा किया हो, भाई से कोई शिकायत की हो, भाई से कूफा और शाम के मनाजिर बयान किए हो। एक मरतबा ज़ैनब औलिया मकाम पूछती है, ऐ मेरे लाल सज्जाद मेरा अकबर कहाँ है, मेरा असगर कहाँ है, मेरा औला मोहम्मद कहाँ है? तुम्हें अम्मा ये कदमों के पास आपका अकबर है, तुम्हें अम्मा सीने पे आपका असगर है, तुम्हें अम्मा वो औला मोहम्मद है, तुम्हें अम्मा वो गन्ने शहीदा में शादा मौजूद है। एक एक के बारे में सैयद सज्जाद बयान कर चुके। ज़ैनब ने सबको सलाम किया। अब अली की बेटी जुमला बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनिएगा, अली की बेटी कहती सैयद सज्जाद मेरा गयूर भाई अब्बास का, सज्जाद मेरा अब्बास कहाँ है? ज़ैनब औलिया मकाम को सैयद सज्जाद लेके आए। फूफी अम्मा ये कब्र आपके अलमदार की कब्र है, फूफी अम्मा ये कब्र बनी हाशिम की कब्र है। ज़ैनब औलिया मकाम ने जरी की कब्र को देखा, सैयद सज्जाद के चेहरे को देखा, जरी की कब्र को देखा, सैयद सज्जाद के चेहरे को देखा और आवाज दी, मेरे लाल सज्जाद मैंने तुमसे अब्बास की कब्र पूछी है। सज्जाद ये किसी बच्चे की कब्र मालूम होती है। सज्जाद मेरे अब्बास की कब्र तो ऐसी नहीं हो सकती, मेरा अब्बास जब घोड़े पे बैठता था अब्बास के कदम जमीन पे खटकाते थे। सज्जाद ही किसी बच्चे की कब्र मालूम होती है। एक मरतबा सैयद सज्जाद ने सर झुका के कहा, अम्मा ये चचा की ही कब्र है। अरे बादे शहादतें उठे, पिछले साथ ने आवाज दी थी, जिसको जिसको भी
علی سے بدلہ لینا ہے، وہ عباس سے بدلہ۔ وہ بھی اماں چچا کے جسد اطہر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ آخری چند جملے اور ہیں۔ جب زینب نے یہ جانا کہ عباس کی قبر ہے، ایک مرتبہ بیوی نے خود کو قبر پہ گرا دیا۔ وہ زینب جو حسین کے قبر پہ بہن نہ کی، وہ زینب جو اپنے کریل جوان کو نہ روئی، ایک مرتبہ خود کو لہدے عباس پہ گرا دیا۔ عباس اٹھو، زینب آئی ہے، عباس اٹھو، زینب آئی ہے۔ اے عباس، کیا کربلا کے بعد کوفے کا ماجرا زینب سے نہ سنو گے؟ اے عباس، کیا شام میں جو گزری وہ زینب سے نہ سنو گے؟ اے عباس، تمہیں زینب بتائے گی۔ اے عباس دیکھو میرے بازوئے میرے سر پر، عباس میرے بازوئے پہ نیل موجود ہے۔ اے عباس، کوفے میں کہا جا رہا تھا اے لوگوں دیکھو یہ باغی کی زینب بیان کر رہی تھی۔ عباس اٹھو اور سنو زینب سے، کوفے میں کیا گزری، شام میں کیا گزری۔ اے عباس، زینب تھی، شرابیوں کا مجمع تھا، تماشائیوں کا ہجوم تھا، منادی ندا دے رہا تھا آؤ تماشا دیکھو، یہ علی کی بیٹیاں ہے، یہ نبی زادیاں ہے۔ اے عباس، میں تمہیں بلاتی رہی، یہ مجھے پتھر مارتے رہے۔ اے عباس، شرابیوں کے ہجوم نے تمہاری بہن بے مقنعوں چادر لعنت اللہ علی القوم الظالمین بذم قضائه وتسلیما لامره وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ ہمارے اللہ محمد وعلی محمد کا واسطہ ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ ہمارے اللہ محمد وعلی محمد کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ ہمارے اللہ محمد وعلی محمد کا واسطہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے اللہ محمد وعلی محمد کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ ہمارے اللہ محمد وعلی محمد کا واسطہ محبان اہل بیت کی عزت و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ ہمارے اللہ محمد وعلی محمد کا واسطہ اسی طرح غم سید الشہداء میں ہمیں اشک بہانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اللہ محمد وعلی محمد کا واسطہ اس ماہ رمضان میں ہم سے جو بھی کوتاہیاں رہ گئی ہیں، بارگاہ مولا میں بارگاہ پروردگار میں اسے درگزر فرما۔ ہمارے اللہ محمد وعلی محمد کا واسطہ محبان اہل بیت کی عزت و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ ہمارے اللہ محمد وعلی محمد کا واسطہ جو بیمار ہونے صحت و سلامتی عطا فرما۔ ہمارے اللہ محمد وعلی محمد کا واسطہ ہمارے والی و وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔